نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے سبق کی آخری آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے روز تم شکار نہیں کرو گے، علاوہ ہفتے کے تمہیں مچھلی کا شکار حلال ہے، مچھلی کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ انہوں نے ہیلے بہانے کیے، آپ لوگوں نے سنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس نافرمانی کے عوض ہفتے کو منع کیا تھا، ان نے اس میں تعویلیں کر کے نہریں وغیرہ وہ نالیاں بنا کے مچھلیاں دوسرے دن پکڑ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ شدہ بندر بنا دیا۔ وہ چند روز زندہ رہے، 3 دن یا کچھ زائد یا کم، چند روز زندہ رہے۔ ایک روایت 3 دن کی ہے اور ایک روایت ہے کچھ دن زندہ رہے۔ تو یہ جو عذاب بھیجا گیا تھا، یہ اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی ہے، حکم کی نافرمانی کی اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر آج کے سبق کی جس سے ابتدا ہو رہی ہے، اب بھی حکم ہے اس چیز کا ہفتے والے دن کا یا اپنی قوم کے لیے؟ نہیں وہ اسی وقت تک، ہمارے لیے تو کوئی ہفتے کا یہ نہیں، ہمارے اب یہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس کے بعد حکومت آپ کی، سکہ آپ کا، نبوت آپ کی، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی ہوں گے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو عطا فرمائی نافرمانی کے عوض، تو یہ سزا ان کے لیے کیوں تھی؟ اللہ فرما رہا ہے اس لیے تھی کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ اگر ہوشیار رہنا، اگر تم نے نافرمانی کی کوشش کی، ہمارے حکم سے عدولی کی،
تو ان کا حال کیا کیا، مسخ شدہ بندر بنا دیے گئے، تم بھی نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ تو یہ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور یہ عبرت تھی موجودہ اس وقت جو لوگ موجود تھے، اور ان کے بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت تھی، اور یہ نصیحت تھی کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ جو پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا نصیحت بنا دیا، وہ نصیحت پکڑیں۔ اب یہاں سے قومی بنی اسرائیل کے کچھ لالچی لوگوں نے اپنے چچا زاد، سگے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، چچیرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ان کا چچا بڑا دولت مند تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی دولت کو ہڑپنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تاکہ ہم اس کی دولت، اپنے چچا کی دولت کے وارث بن جائیں، یہ دولت ہمیں مل جائے، اس لیے قتل کر دیا۔ اسلام پر قربان جائیے، اسلام نے کتنا اچھا نظام دیا ہے۔ اسلام نے دیکھا کہ یہ وراثت کی بنیاد پر قتل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مذہب مہذب کے اندر یہ اصول وضع کر دیا کہ جو کسی بھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، اپنے چچا کو، جو دولت مند ہیں، اگر کوئی بھتیجا ہے، اس کا چچا ہے، باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اگر وہ باپ کو قتل کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے سارا حصہ مل جائے، تو اسلام نے اس کو خارج کر دیا، اس کو وراثت سے حصہ نہیں مل سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو حکومت اسلامیہ اس کو خارج کر دے گی، اس کے باپ کی دولت سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا اسلام نے زندگی دی تاکہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی ماں کو۔ کسی کی ماں حیات ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو پراپرٹی سب ماں کے نام آ گئی، اب وہ یہ سوچے کہ ماں کا گلا دبا دوں جلدی اور پراپرٹی میرے نام آ جائے، تو حکومت اسلامیہ اس کو خارج کر دے گی، اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اچھا قانون دیا ہے اللہ نے۔ تو ان میں کیا تھا، اس نے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا چچا کا لڑکا اکیلا ہے، اس کو ہم مار دیں گے تو پوری جائیداد کے مالک بن جائیں گے ہم، تو انہوں نے کیا کام کیا، اس کو مار دیا، اکلوتے چچیرے بھائی کو مار دیا، اور مار کے شہر کے دور دراز دروازے پر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ صبح کو جب لوگوں نے دیکھا، گزرے وہاں سے دیکھا تو ہنگامہ ہو گیا کہ یہاں تو فلاں، وہ یہاں لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب اڑتے اڑتے خبر اس تک پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے تھا وہ موسیٰ۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں، وہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہی مدعی بن کے بیٹھ گئے کہ ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کو ہمیں قاتل چاہیے، ہم اس سے قصاص لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں سے یہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ ان سے کہو یہ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں۔ تو بقرہ، اب جو یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، یہ یہاں بقرہ کا لفظ آیا ہے، تو اسی بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو اسی کے نام سے یہ سورۃ البقرہ،
یعنی گائے کی صورت. یہ سورۃ البقرہ ہے, اس میں گائے کا تذکرہ ہے. تو اب اس گائے کو حکم دیا اللہ نے کہ گائے کو ذبح کرے, اور ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا جو لاش ہے مقتول ہے اس کے مارے. پھر دیکھیں ہماری قدرت کے کرشمے, اللہ نے اپنے کلیم کو یہ وحی فرمائی کہ اے میرے کلیم, اے موسیٰ, تم ان سے کہو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہماری قدرت کے کرشمات کو دیکھو کہ یہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے مارے. پھر وہ خود اٹھے گا اور بتائے گا کس نے قتل کیا ہے. پھر اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں حکم دیا کہ گائے ڈھونڈو اور گائے قتل کرو, تو اب ہیلے بہانے کرنے لگے. موسیٰ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. آپ اسی کی دیکھیے آپ کتنا اور یہ اللہ کا کلام ہے, کیوں نہ پیارا ہو, اور انداز بیان, اسلوب بیان بے مثل, اس کی تو مثال ہی نہیں ہو سکتی. بڑے لوگوں نے مثالیں لانے کی کوشش کی, وہ خود بدل گئے مگر قرآن کو نہ بدل سکے. تو اب دیکھیے آگے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو اے بنی اسرائیلیوں, اے مدینے کے یہودیوں, یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا, ان تذبحوا بقرہ, کہ ایک گائے کو ذبح کرو, تم ایک گائے کو ذبح کرو, تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. قالوا, اب انہیں پتا تھا قاتل تو ہم ہی ہیں. اب ہیلے بہانے کیسے کر رہے ہیں دیکھیے, اللہ فرما رہا ہے قالوا اتتخذنا ہزوا. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اتتخذنا, کیا تم ہمارے ساتھ ہزوا مذاق کر رہے ہو, ٹھٹا کر رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی کہ گائے کو ڈھونڈو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں کے ٹولے میں سے ہونے سے, جاہلوں کے گروپ میں ہونے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ارے یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ نے فرمایا ہے تم گائے کو ڈھونڈو. کیسی باتیں کر رہے ہو تم, مجھ سے کہہ رہے ہو مذاق کر رہے ہو موسیٰ. اب کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں, آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہے. ماہیا, کیسی ہے وہ گائے, وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. آپ اپنے رب سے پوچھیں وہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو, لا فارض, نہ بوڑھی ہو, ولا بکر, نہ بچی ہو, عوان بین ذالک, بلکہ درمیانی ہو. نہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ بچی ہونی چاہیے, بلکہ درمیانی ہو, درمیانی. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, تم اس حکم کی تعمیل کرو جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اب پھر کیا کہتے ہیں, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اے موسیٰ, وہ لوگ بولے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. آپ اندازہ لگائے, مطلب وہ کیسی ہو, پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو. مطلب کیا ہے, انہی باتوں میں الجھا کے اور موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کہیں دوسری طرف ہٹا دی جائے. قاتل تو ہم ہی ہیں, پول نہ کھل جائے, کہیں پول نہ کھل جائے.
کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے معلوم کیجئے، وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زردی مائل ہو، بھڑکیلا رنگ ہو اس کا، پیلا بھڑکیلا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو بھا جائے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اس کا بھڑکدار رنگ، بھڑکیلا رنگ اچھا لگے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، یہ تو ہو گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے ہمارے لیے کہ وہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرة تشابه علینا، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پتہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں کیسی ہو، کیا رنگ ہو اور کس سائز کی ہو، مشتبہ ہو گئی ہے۔ جیسے بدلی میں چاند جو بعد موسم جب ابر آلود ہوتا ہے تو رمضان کا چاند، ارے پوچھتے ہیں بھی چاند دکھا نہیں دکھا، بادل ہے، اب مطلب مشتبہ ہے، چاند مشتبہ ہے، شبے میں ہیں لوگ، سمجھ گئے؟ تو ہم شبے میں پڑ گئے ہیں گائے کے بارے میں، یقیناً ہمیں شبہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، اور جس نے جو ہل نہ جوتتی ہو اور جو کھیتی سیراب نہ کرتی ہو، جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، یعنی نہ تو اس نے ہل جوتا ہو، ہل میں مچائی گئی ہو، اور نہ اس نے جو ریٹ ہوتا ہے، ریٹ پانی نکالنے کا کنویں میں وہ ہوتی ہے، وہ ریٹ کہتے ہیں، پانی سینچ رہے، وہ کیا کہتے ہیں، تسقی الحرث، زمین کو سینچنا، تو اسی سے سینچا جاتا ہے، اس میں بیل کو مچا دیا اور گھومر وہ چاروں طرف چکر لگاتا ہے اور پانی آتا رہتا ہے پھر اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، زمین نہ جوتی ہو اس نے، اور کھیتی نہ سیراب کی ہو، جو کھیتی کو سیراب نہ کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بے عیب ہو، جس میں کوئی دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو، لا شیۃ، کوئی داغ نہ ہو، فیہا، اس گائے میں۔ اب لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، اب کیا کہیں، اب کیا پوچھیں؟ قالوا الآن جئت بالحق، بولے ہاں ہاں اب آپ نے صحیح بات بتلائی۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ سچی بات لے کر آئے ہیں، اب آپ نے سچ کہا، معاذ اللہ۔ فَذَبَحُوهَا وَكَانَ كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اس گائے کو پایا اور اس کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے دکھتے نہ تھے۔ کیا مطلب؟ دل سے ذبح نہیں کر رہے تھے، وہ دل میں تو عجیب کیفیت تاری تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تک تو بڑے بہانے کیے لیکن بچ نہ سکے، اب تو گائے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ گائے ذبح کرتے دکھتے نہ تھے، کیا مطلب؟ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جیسے گائے ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں لگ رہے تھے، ہاں، کیونکہ دل سے ہی ذبح نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر
کہ گائے، اب وہ گائے دیکھیے اس کا دوسرا رخ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مال کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، جو بندے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے مال اسباب کو۔ ایک نیکوکار اسی بستی میں تھا، اس کا بھی ایک بیٹا تھا اور ایک بچیا تھی اس کی، گائے کا بچہ، اس کو بچیا کہتے ہیں۔ بچڑا مذکر ہوتا ہے، بچیا مؤنث ہوتی ہے، تو بچیا تھی اس کی۔ تو اس کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مولا اس گائے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کی پرورش کا ذمہ بھی تیرے اوپر ہے، مولا تو ہی پرورش کرنے والا ہے، اور یہ گائے بھی تیرے ذمے میں ہے۔ گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے سہارے، اللہ کی حفاظت میں۔ گائے پلتی رہی، کھاتی رہی، جوان ہو گئی۔ ادھر یہ ان کو حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، ادھر وہ بچہ جوان ہو گیا۔ وہ لڑکا جوان ہوا تو جنگل میں پہنچا تو اس نے آواز دی گائے کو، جو اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے تیرے باپ نے ایسے ایسے کلر کی گائے کو چھوڑا تھا، تو جنگل میں جا اس کو آواز دینا، وہ گائے تیری طرف دوڑی چلی آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ جنگل میں پہنچا، اس نے اس گائے کو آواز دی اور گائے دوڑی چلی آئی۔ تو وہ جو شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا تھا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، جو شرائط رکھے تھے کہ اس کا بھڑکیلا رنگ ہو جو دیکھنے میں بھا جائے، اور وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، وہ اور نہ اس سے کوئی خدمت لی گئی ہو، نہ اس نے نہ وہ کھیت جوتتی ہو، نہ زمین سیراب کرتی ہو، ایسی گاؤ ہو۔ تو اس میں یہ تمام خوبیاں اس کے اندر موجود تھی، کیونکہ وہ تو چھٹا تھی، آزاد تھی۔ تو وہ لڑکا اس کو پکڑ کے لے آیا، جیسی آواز دی وہ دوڑی چلی آئی اس کے پاس اپنے مالک، کیا ہوا اللہ کی حفاظت میں۔ اب وہ لے کر آیا، اس کا ایک روایت تو بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا خریدار بن کے، اور دوسرے فرشتے جب وہ وہاں پہنچے، کہا اس کو بیچو گے؟ کہا ہاں میں بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہ میں اپنی امی سے معلوم کر لوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ماں سے معلوم کرنے گیا تو ماں نے کہا ان سے کہہ دینا کل لانا، اور وہ اس طریقے سے یہ پورا واقعہ۔ بہرحال طوالت میں نہ جا کر اللہ کو اپنے اس یتیم بندے کی کفالت کرنی تھی اور اس کو مالا مال کرنا تھا، تو وہ اتنی قیمت میں خریدا گیا کہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ وہ ان لوگوں نے خریدا، پھر اس کو ذبح کیا، اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جب وہ اس مقتول کے مارا گیا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا بھائی تجھے کس کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے انہی تایا زاد بھائیوں کو، سب کو انہوں نے قتل کیا، سب موجود تھے وہاں، انہوں نے قتل کیا، مجھے ایسے قتل کیا، اس طریقے سے قتل کیا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں تایا زاد، اور انہوں نے دولت کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ بتانے کے بعد پھر وہ انتقال کر گیا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ پکڑے گئے، یہ قوم بنی اسرائیل، یہ یہودی لوگ ایسے تھے، اور آگے آگے دیکھیے کیسے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم